الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں نے جنات کی جسم میں داخل ہونے کی وجوہات ذکر کی تھی، اور جو وجوہات تھیں پھر ان کی نشانیاں اور علامتیں ذکر کی تھی کہ ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ یہ محبت کے ساتھ ہے، کسی زیادتی کے نتیجے میں آیا ہے، یا کسی شرعی حکم کی مخالفت کی وجہ سے ہے، یا جادو کی وجہ سے ہے۔ تو پہلے تین کی تو میں نے آپ کو نشانیوں اور علامتیں بتا دیں۔ آج آپ اگر غور سے سننے والے ہیں میری معروضات کو، تو انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بہت ہی فائدہ ہوگا کہ اگر جو ہے جنات جادو کے ذریعے جسم میں داخل ہو چکے ہیں تو اس کی علامات کیا ہوں گی۔ آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر ایک انسان جو ہے ان علامات کو سوچے کہ کیا یہ علامات میرے اندر ہے، تو پھر اسے علاج کرانا چاہیے، روحانی ہو جسمانی جس طرح بھی ہو اپنا علاج کروانا چاہیے۔ تو ان علامات کو بتانے سے پہلے آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کی آل کی گھنٹی بھی دبا دیں، آل پہ گھنٹی بھی دبا دیں، اور اسے لائک اور شیئر بھی کریں کہ یہ جو بھی علامات جو سنے گا تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ کیونکہ اس لیے کہ بعض اوقات انسان کے ساتھ میرے پاس بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ بھی صاف ہوتے ہیں، انہیں کوئی ڈاکٹری مرض نہیں ہوتا، دوائی بھی ان پہ اثر نہیں کرتی، مگر یہ کہ ان کو یہ روحانی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ جو روحانی مسئلہ ہوتا ہے، یہ روحانی مسئلہ دوائیوں سے، دواؤں سے، ان چیزوں سے تو یہ حل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اندر اندر سے وہ مریض کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ جادو کوئی عام چیز نہیں ہے میرے بھائیو، جادو جو ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ یہ انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو لگتا ہے نا، اوپر سے لکڑی جو ہے بڑی چمکدار ہوتی ہے، مگر اندر سے جو دیمک اسے کھوکھلی کر دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ لکڑ جو ہے وہ باہر سے بھی اس کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں لکڑی کو دیمک لگ چکا ہے۔ تو جو سیانے ہوتے ہیں اور عقل مند ہوتے ہیں، انہیں لکڑی کو دیمک لگا ہوتا ہے تو انہیں پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کو اندر سے دیمک لگا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے روحانی بگاڑ کی وجہ سے جو ہے یہ بندہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے، یا بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ روحانی علاج بھی کروانا چاہیے۔ تو وہ کروانا شروع کر دیتے ہیں، بیماری کو ادھری سے پکڑ لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے کہ اسے روحانی بیماری ہے، جنات ہیں، یا جادو ہے، یا کون سی تکلیف ہے، کس وجہ سے یہ تکلیف ہے۔ تو جب انہیں معلوم پڑ جاتا ہے پھر علاج شروع ہو جاتا ہے، بر وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر تو لوگ آتے ہیں کہ بر وقت علاج شروع نہیں ہوتا۔ تو آئیے آپ کو وہ علامات جو ہے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جن چمٹنے کی علامات جو ہیں وہ دو صورتوں میں ظاہر ہوں گی۔ پہلی جو ہے صورت نیند کے دوران ظاہر ہونے والی علامات ہوتی ہیں، نیند کے دوران ظاہر ہوتی ہیں وہ علامات، اور دوسری صورت جو ہے بیداری کے اندر پیش آنے والی علامات۔ جو نیند کے اندر جو ہے ظاہر ہونے والی علامات ہوتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ رات کو نیند بالکل ہی نہ آنا، یا نیند آ رہی ہے مگر بار بار جاگ رہا ہے، یا بار بار جاگ نہیں رہا۔ جس انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو وہ مطلوبہ مدت تک سونے میں اس کے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ سو بھی رہا ہے مگر جو ہے اس کی نیند سے اسے راحت اور چین اور سکون نہیں ملتا، اس کی نیند کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ ایسا آدمی نیند کر کے صبح اٹھتا ہے تو اسے تھکاوٹ ہوتی ہے، پہلے تو وہ اٹھ ہی نہیں سکتا، اٹھتا ہے تو اسے بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ یہی شکایت کرتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ہوا، میں نے نیند بھی کی ہے مجھے پھر بھی سکون نہیں آیا۔ تو یہ جو ہے نیند کے دوران ظاہر ہونے والی علامات ہوتی ہیں۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو رات کو آ کے پاؤں سے ہلا کے جو ہے اس طرح جگا دیا جاتا ہے، یا اس کو رات کے اندر جو ہے ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں، قبرستان نظر آتے ہیں، مردے نظر آتے ہیں، کسی جگہ سے جو ہے اسے اڑ رہا ہے ہوا میں، کسی جگہ سے نیچے پھینک دیا، یا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا خواب کے اندر،
یا خون جو ہے بہت زیادہ دیکھنا، اسی طرح جو ہے خواب کے اندر جو ہے چھپکلیاں دیکھنا، یہ تو ہے ہی جادو ہے، جادو کی علامات میں سے، جس کے اوپر جادو ہو تو اسے اگر رات میں چھپکلیاں نظر آئیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتوں کا بھونکنا جو ہے، اور کتے بھونکنا یہ بھی رات میں اگر خواب میں دیکھ رہا ہے تو اس کی علامات بھی، یہ بھی علامت جو ہے نشانی جادو کی نشانی ہے۔ اسی طرح شیر کا دیکھنا، ٹھیک ہے، شیر آ رہا ہے نیند کے اندر، تو یہ بھی جو ہے جادو کی علامت ہے۔ تو اس طرح رات کے اندر جو ہے ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ چیخے مارے، چلائے، روئے رات کو خواب کے اندر، یعنی روئے اور ساتھ لیٹنے والا بھی اس کے رونے کی آواز سنے، چیخنے کی آواز سنے، رونے کی آواز سنے، اٹھ کے بیٹھ جائے، بیٹھ کے رونے لگ جائے، تو یہ نیند کے دوران پیش آنے والی موٹی موٹی علامات آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے۔ اور دوسری جو علامتیں ہیں جو بیداری کے اندر پیش آنے والی ہیں، ان میں سب سے پہلے اعصاب سکڑن ہے، ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ اعصاب سکڑن ہے۔ تو اعصاب سکڑن یعنی اعصاب سکڑن ہے، اعصاب سکڑن اس طرح کہ اسے بیہوشی ہوتی ہے، اسے یعنی یہ بیہوشی کی وجوہ کے ساتھ اس طرح ملتا، کبھی جو اسے بیہوشی بھی ہو جاتی ہے، یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو دن بدن جو ہے وہ سوکھتا جا رہا ہے۔ جس طرح مکی صاحب کی ایک ویڈیو کے اندر، ایک بیان کے اندر میں سن رہا تھا کہ حضرت جو ہے فرما رہے تھے کہ جنات جو ہے وہ آگ ہے، آگ جو ہے وہ جو ہے لکڑی کو جلا دیتی ہے، تو جس آدمی کے ساتھ اگر ہوتے ہیں تو اسے جلا کے راکھ کر دیتے ہیں، اس سے جو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے بھی جنات ہیں، جنات کی بھی قسمیں ہیں، حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جنات کی 9 قسمیں لکھی ہیں۔ تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، میرے پاس ایسے مریض بھی آئیں کہ جن کا جسم پھولتا جاتا ہے، پھولتا جاتا ہے، پھولتا جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، مگر یہ بہت ہی کم ہوتا ہے، بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، اس کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری جو ہے علامت یہ ہوتی ہے کہ عذاب و عقاب کی آیات سن کے اس کے سینے میں تنگی کا احساس ہوتا ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اسے رونے کو دل کرتا ہے، اسے چیخنے کو دل کرتا ہے، چلانے کو دل کرتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں بڑی ہمت والے ہوتے ہیں، روتے چیختے چلاتے تو نہیں ہیں، مگر یہ کہ دل ان کا خفا رہتا ہے، انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے اور خوف محسوس ہوتا ہے، اور عجیبہ سی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وہ انسان جو ہے یعنی دوسرا اس سے ڈرا ہوا اس طرح کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، بعض کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، بعض کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ابھی کبھی اسے بلڈ پریشر کی بیماری نہیں، یا جو ہے ادھر کلینک میں جاتے ہیں بلڈ پریشر چیک کروانے کے لیے، تو اب جو ہے بلڈ پریشر بالکل نارمل ہے، کوئی بھی جو ہے نہ ہائی ہے نہ لو ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کی کیفیت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یا ہائی ہے یا اس کا لو ہو چکا ہے، ٹھیک، ادھر جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے، بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، اور نسیان بھی ہوتا ہے، اس سے نسیان بھی ہوتا ہے کہ انسان کی میموری کمزور ہو جاتی ہے، وہ بھولنے لگ جاتا ہے، اور اس سے ذکر اللہ، نماز، تمام نیک کاموں کی پابندی کرتے کرتے ایسا آدمی یکدم وہ ترک کر دیتا ہے، یا ترک نہیں کرتا، بچپن سے پابند ہے، بچپن سے نماز کا پابند ہے، وہ تو نماز نہیں چھوڑتا، اس کی تو عادت بنی ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت کا پابند ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں چھوڑتا، مگر یہ کہ قرآن کی تلاوت کے اندر کمی آ جاتی ہے، نماز کے اندر کمی آ جاتی ہے، سستی اور کاہلی آتی ہے، نماز میں وسوسے آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، نماز کو ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اس کی علامات میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ذکر اللہ، نماز جو ہے یہ کم ہو جاتی ہیں، اور کمر میں درد ہوتا ہے، معدے پہ بوجھ ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کھانا نہیں کھا سکتے، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ کھانا جو ہے کھانا شروع کر دیتے ہیں، 3 4 آدمیوں کا کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے تھوڑا سا کھا کے پیچھے ہٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھوک لگی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لقمہ، ایک گھونٹ پانی بھی نیچے نہیں اتارتے، اور اسی طرح جو ہے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، اور بعض عورتوں کے جو ہے کمر میں درد ہوتا ہے، اور رحم میں تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح جو عورتوں کی بیماری ہوتی ہے اس کے اندر بھی بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ سر میں جو ہے درد رہتا ہے، کندھوں پہ بوجھ رہتا ہے، اور ایسے آدمی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، وہ بات بات پہ غصہ کرتا ہے، چڑچڑا پن اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے،
جس کے ساتھ جادو یا جنات ہو یا جادو کے ذریعے اس کے ساتھ جنات ہوں تو اس کی یہ علامات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان چیزوں سے بھی اللہ حفاظت فرمائے، جادو سے بھی اللہ حفاظت فرمائے، جنات سے بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھنا آخر میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ جادو بھی تبھی تکلیف دے گا جب اللہ چاہیں گے، جنات بھی تبھی تکلیف دیں گے جب اللہ چاہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ارادہ فرمائیں گے تو تبھی ہوگا۔ آپ اور میں اللہ کے ساتھ اپنی جو دوستی کو مضبوط کر لیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جتنا مضبوط ہو اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز نماز ہے، نماز کا آپ اور میں اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا آپ اور میں اہتمام کریں، ذکر و تسبیحات کا آپ اور میں اہتمام کریں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کریں گے کہ آپ اور میں ان چیزوں سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مجھ کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔